ओके जी, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल वालेकुम ठीक-ठाक अस्सलाम होंगे, वरहमतुल्लाह। खैरियत से होंगे, सबकी तबीयतें, सेहतें ठीक होंगी और आप लोग बड़े एक्साइटेड होंगे आज के टॉपिक के लिए। That is one of my favorite topics as well because यूथ के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो यूथ के बहुत से कॉमन क्वेश्चंस होते हैं फैशन के हवाले से, और बहुत से यूथ कहते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद इस्लाम में हर चीज हराम है, बल्कि इनफैक्ट टू कोट वन यूथ जिससे मेरी 2016 में बात हुई थी, उसने कहा कि अली भाई, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि इस्लाम में आने का मतलब है कि आप मर जाओ, यानी लिटरली यू हैव टू डाई. So that is one of the impression about religion and about religious people कि they ban everything, everything is haram for them. और रिलीजन में आकर आप लाइफ को फुली इंजॉय नहीं कर सकते, आप फैशन नहीं कर सकते. So yes, I'm very excited, and I'm more excited to have the three esteemed guests in my show. That is Kashif Bhai, Kashif Naseem Dilkusha, and Zishan Afzal Bhai, and Raja Ziaul Haq. So welcome to all of you, and थैंक Jazakallah यू वेरी Khair for मच। joining in. Thank you. वही क्या थैंक यू। Barakallah. So as I told the background कि ये शो करने की वजह ये है कि एक तो माशाल्लाह एक हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं अजान के प्लेटफॉर्म से, which is about the fiqh of fashion and what Islam says about different kinds of fashion. और सेकेंडली ऑब्वियसली आपसे ये मैंने कुछ सवालात करने थे यूथ के, वो बहुत बेताब है उन सवालों के आंसर जानने के लिए. तो लेट मी कम स्ट्रेट टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ज़िया भाई, because when this thing comes in mind कि मौलवी जो है वो कूल भी हो सकते हैं, फैशन भी कर सकते हैं, और they can like things, so ज़िया भाई का नाम माशाल्लाह सरे फहरिस्त आता है. Every youth knows that. ज़िया भाई loves Harley Davidson, and ज़िया भाई loves wearing these beautiful caps, and ज़िया भाई loves maintaining himself. He loves exercise and he loves heavy bikes as well. So ज़िया भाई, जो इम्प्रेशन है यूथ का कि इस्लाम इज वेरी मंडेन एंड इस्लाम में हर चीज हराम है, मौलवी या दीनदार बनने का मतलब ये है कि आपको हर फैशन खत्म करना पड़ेगा. इज दिस ट्रू? क्या आपने इस्लाम को ऐसा पाया जब आप दीन की तरफ आए? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. Jazakallah khair, brother Muhammad Ali, for having me here, and to Kashif bhai and Zishan bhai. सबसे पहले तो मैं तमाम ऑडियंस जो है वो आई थिंक हमारी शक्लें देख के उनको आइडिया हो रहा होगा कि हमने ये प्लान नहीं किया, लेकिन सारों के फैशन डिफरेंट डिफरेंट हैं. तो जिशान भाई अपने स्टाइल में बैठे हुए हैं और काशिफ भाई अपने स्टाइल में, आप अपने में और मैं अपने उसमें आया हूँ. तो इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस्लाम जो है वो कितना डाइवर्स है और किस किस्म की चीज़ें जो है वो अलाउ करता है. और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जब मैं खुद भी दीन की तरफ आ रहा था तो मेरा भी ये बहुत बड़ा फियर था कि इस्लाम में आने के बाद जो है वो फैशन तो चलो एक चीज़ है, लेकिन तमाम शुगल मेला जो है वो बंद हो जाएगा. लेकिन सुभान अल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है. अल्लाह ताला ने यानी दुनिया के एतबार से जब हम देखते हैं तो तमाम चीज़ें जो है ना वो हलाल की हुई हैं, सिवाय कुछ के जो कि इम्परमिसिबल हैं और जो बताया गया कि ये हराम है और इनसे दूर आ जाए. बाकी जहाँ तक आपके लिबास का ताल्लुक है, जहाँ तक आपके डिफरेंट और कस्टम्स का ताल्लुक है, तो एज लॉन्ग एज दे आर इन लाइन विद द शरिया देयर इज़ नो इशू इंशाल्लाह. सो वर्कआउट करने में क्या इशू है? आप बल्कि अल्लाह ताला को तो कवी मोमिन पसंद है, अल्लाह ताला को तो स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स पसंद है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हैं और फिजिकली फिट रहते हैं और एक्टिव रहते हैं इस नीयत के साथ कि मैं अल्लाह ताला की इबादत भी ज़्यादा करना चाहता हूँ और मैं अल्लाह ताला की दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है. तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ फैंटास्टिक. लाइक वाइज अगर आपको हलाल एंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ ज़राए अवेलेबल हैं आपके लिए और आप चाहते हो कि आप किसी हराम में ना पड़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू. सो अक्सर औकात मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो इस्लाम को पढ़े बगैर, इस्लाम को समझे बगैर इस्लाम के बारे में कुछ जजमेंट्स कायम कर देते हैं जो कि ट्रू होती नहीं है. तो दैट्स वेयर कोर्सेज लाइक दीज कम इन, जहाँ पे आप कहते हो कि हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए कि व्हाट इज़ दी Islamic ruling regarding so many different issues that people have misconceptions about. तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को एजुकेट करें और इन चीज़ों के बारे में सीखें इंशाअल्लाह ताला. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह. बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की कि एजुकेशन की कमी है, लोग पढ़ते नहीं हैं दीन. लोग जो है वो जाहिर है कि जो एविडेंट होता है उसको देख के अपनी जजमेंट्स फॉर्म करते हैं.
काशिफ भाई क्विकली आपसे जो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जिया भाई ने भी बात की कि लोग अपना इम्प्रेशन बना लेते हैं, बट डोंट यू थिंक कि जब हम रिलीजियस लोग की तरफ देखें तो कुछ लोग को थोड़ी ड्राइनेस फील होती है, जैसे हमारी यूथ जब जाहिर है किसी ऐसी महफिल में जाए जहाँ बहुत से दीनदार लोग हों, तो वो ये कहते हैं कि यार ये इनकी ड्रेसिंग से और इनकी बातचीत से वो फील नहीं आ रही, वो एक्स फैक्टर नहीं आ रहा। तो डू यू थिंक दैट एक्स फैक्टर इज मिसिंग, एंड व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर जिसको यूथ पसंद करती है, और क्या वाकई ही दीनी लोग ड्राई होते हैं इन योर ओपिनियन? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। थैंक यू अली फॉर आस्किंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए जी, दीनदार लोग बिल्कुल ड्राई नहीं होते। मैं तो जिन लोगों के साथ बैठता हूँ तो बड़े बड़े उलमा के साथ, बड़े बड़े मशाइख के साथ माशाल्लाह, पाकिस्तान के बाहर इतना ह्यूमर होता है उनके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतना शुगल अच्छा मिला करते हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊं। असल में अच्छा बात यह है कि हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान के लोगों का अपना एक स्टाइल है, यानी एक उलमा का ना अपना एक स्टाइल है अपने आप को कैरी करने का, अपना ड्रेस पहनने का। और होता ये है कि आप जिस भी क्लास में मूव करते हैं, जिस सोशल क्लास में आप मूव करते हैं, उसी एतबार से आप अपने आप को ड्रेस अप करते हैं, उसी टाइप का अटायर आप पहनते हैं। अब बिल्कुल हमारे यहाँ ठीक। इस वक्त उर्फ ये है, यानी कस्टम ये है, जो कि हमारे इस आने वाले कोर्स लाइफ स्टाइल का पूरा चैप्टर है, फिक ऑफ कस्टम्स एंड कल्चर, जिसके अंदर हमें ही पता चलेगा जो इतनी सारी सेलिब्रेशंस हैं और बहुत सारे हमारे यहाँ मामलात हैं, वो सब इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो होता ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ जो कल्चर है उलमा का या कस्टम्स हैं, वो ये है कि जी वो लोग थोड़ा फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अब ट्रेंडिंग में लेकर नहीं आते। लेकिन जैसे जैसे मोहम्मद अली जैसे, राजा जिया जैसे, जीशान भाई जैसे और इस तरह के और बहुत सारे नौजवान, अपने आप को पता नहीं मैं नौजवान कहूँ कि ना कहूँ, वैसे तो मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन नौजवान हमेशा रहते कि नहीं रहते, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो जैसे जैसे ये नई जनरेशन आएगी और दीन का इल्म हासिल करेगी और दीनी सर्कल्स में एक्टिव होगी, तो वो जो ट्रेंडिंग है ना वो चेंज होगी। ये पैसेज सही। ऑफ टाइम के साथ चेंज होगी, ये एकदम चेंज नहीं होगी। अब माशाल्लाह हम जिया को देखते हैं, जिया जो है माशाल्लाह इनका एक अपना एक वे ऑफ एक लाइफ स्टाइल है जो हम सब के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशनल है माशाल्लाह, कि दीन के अंदर रहते हुए, दीन को प्रैक्टिस करते हुए, दीन को प्रीच करते हुए, दीन की वैल्यूज को अमल करते हुए, लोगों के सामने दीन का एक हलाल एंटरटेनमेंट का एक लाइट यानी तरीके से दीन को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो लोगों के लिए बड़ा इंप्रेसिव है और लोग माशाल्लाह उसको वेलकम करते हैं और करना भी चाहिए। हम जीशान भाई की तरफ देखते हैं तो जीशान भाई के जो चेकर्स कोट होते हैं माशाल्लाह, ब्लेजर्स, उनकी बिल्कुल क्या बात है। मतलब बिल्कुल। जीशान भाई का जो क्लास है वो तो अपनी जगह है ना, वो अपने वाइट कमीज शलवार के ऊपर जो चेकर्स पहनते हैं और फिर और डिफरेंट कलर्स के ऊपर। अब दिस इज वेरी लाइवली एंड व्हाई we are now watching this out, seeing this out, because now these people are coming into the limelight. तो ये उर्फ चेंज होगा टाइम के साथ। असल सही। बात जो है ना वो ये है कि कोई भी चीज दीन में हराम है कि नहीं, मकरू है कि नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये चीजें डिपेंड्स ऑन द टाइम, प्लेस एंड कल्चर एंड द सोसाइटी यू लिव इन, इसकी वजह से भी हो जाती हैं, फिक़ही रूलिंग चेंज हो जाती है। सही। तो मैं समझता हूँ इन इट्स एसेंस जो उलमा होते हैं बहुत जॉली होते हैं, उनके साथ मैंने सफ़र भी किया है, खाने भी खाए हैं, पार्टी सही। भी की है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन बस सही। उनका अपना एक गेटअप है और वो बिल्कुल इस ठीक। गेटअप को बरकरार रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप दोनों की बातों से जो मैं कंक्लूजन में पहुंचा हूं वो ये है कि इस्लाम में जनरल प्रिंसिपल्स डिफाइंड हैं और वी नीड टू नो दोस प्रिंसिपल्स। उन प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली, के में रहते हुए कोई फैशन आप करें, अगर वो अल्लाह के हुदूद को ज़ाहिर है पामाल ना करे वो फैशन, तो वो फैशन किया जा सकता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कल्चरल सेटिंग, आप किस एग्जैक्टली, इंसान से बात कर रहे हैं, किस ऑडियंस से बात कर रहे हैं। और आपने कहा कि उलमा बहुत जॉली होते हैं, लेकिन दे हैव अ वे टू कैरी देमसेल्व्स फॉरवर्ड, एक खास उनका मिजाज है, उस मिजाज के मुताबिक वो ड्रेसिंग करते हैं। तो दैट मेक्स मैनी थिंग्स क्लियर, और मैं समझता हूँ कि हमें ज़ाहिर है फिर जज नहीं करना चाहिए जब बात इतनी क्लियर है। सो कमिंग टू दिशान भाई, मेरा पहला सवाल आपसे था ही ये जो काशिफ भाई ने मेंशन कर दिया कि माशाल्लाह आपका कोट बहुत मशहूर है,
वाईसी में अक्सर डिस्कस होता है. इनफैक्ट मैं उस्मान भाई अक्सर डिस्कस करते हैं कि यार हम भी ऐसा कोट सिलवाएं, या ज़ीशान ये उन्होंने कहाँ से लिया. अगर ये कोई पर्सनल क्वेश्चन इतना नहीं, तो विल यू लाइक टू टेल अस कि माशाल्लाह वो कोट आपने खुद सिलवाया या वो आपने परचेज किया है? वी वुड लव टू हैव सच अ कोट. पहला तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. बहुत शुक्रिया. सबसे पहले काशिफ भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. राजा ज़िया इज हियर. ब्रदर, ही इज इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. यूथ क्लब माशाल्लाह इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क. मोहम्मद अली, आपकी वीडियोस तो मेरा बेटा भी देखता रहता है माशाल्लाह, स्किल्स की वजह से. So मैं तो I think I am the least qualified here to talk about any fiqhi issues, but answering your first question, अली भाई, कोड इसलिए था कि मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाता हूँ. चले, इससे पहले जब मैं यूएस से वापस आया और दीन को पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत उसको समझना शुरू किया, जैसे काशिफ भाई ने जैसे बताया बात कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि उल्मा का एक अटायर है. So we feel that if we have to become religious, we have to wear that white suit, वाइट कमीज और एक सर्टेन अटायर के साथ चलना है, उसके अलावा हम दीनदार नहीं हो सकते. जब मैं यूएस से आया और दीन को पढ़ना शुरू किया और दीनदार, वो कहते हैं ना बंदा थोड़ा सा ग्रेजुएशन होती है, आपकी तरक्की होती है, तो मैंने सफेद टोपी, सफेद शलवार कमीज, सफेद सॉक, सफेद जूते, हर चीज व्हाइट. अब आप सोचें, a man walking in all together white in a corporate sector, so मैं समझता I'm looking the best. So but over the time I realized कि मुसलमान जो है ना, वो चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते सांस लेते शुड बी अ वर्किंग वॉकिंग टॉकिंग ब्रीदिंग रोल मॉडल फॉर अदर्स. सो मुसलमान को देख के लोग ये समझे, क्योंकि देखें ना, एक सफाई निस्फ ईमान है और खुश लिबास. हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश लिबास थे, लाइक हमारे सहाबा से ये मिलता है. तो हमने कहा खुश लिबास में क्या आता है, तो कभी हमने मौलवियों के कलर्स में नहीं देखा था. ठीक है, तो हमने सोचा कि व्हाइट शलवार कमीज, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं जितना गवर्नमेंट के साथ काम करता रहा, इंटरनेशनल जाता रहा, तो मैंने सोचा कि शलवार कमीज जो एक दीनी लिबास मेरे नजदीक बहुत अच्छा है, एक अपने आप को ढांपने के लिए लिबास था. तो मैंने कहा मैं कॉर्पोरेट में टूर्स पे जो मर्जी बाइक पे पैंट, मतलब जीन्स पहन लूंगा, टी शर्ट्स पहन लूंगा, बट कॉर्पोरेट सेक्टर में आई मेड अ निया कि आई ऑलवेज वेयर शलवार कमीज. अब उस शलवार कमीज को कॉर्पोरेटाइज करने के लिए फिर कोट पहनना पड़ा, पॉकेट स्क्वेयर्स लगाने पड़े. सो आई डिड टू क्रिएट अ ब्रांड आउट ऑफ नथिंग. तो वो, और जहां तक कोट खरीदने की बात है, वो मैं आपको बताता हूँ कि माय वाइफ इज अ डिजाइनर. तो मेरे ये लाल पीले नीले कोट और सॉक्स और हर चीज, so she designs it, she has all these things, तो वो फिर डिजाइन कराती हैं और सारी चीजें देखती है. तो आपके लिए भी डिजाइन कराएंगे. आप भी लाहौर बेस्ड हैं, मैं भी लाहौर बेस्ड हूं, मुलाकात करते हैं. क्या बात है, क्या बात है. जज़ाकल्लाह. बहुत ही आपकी स्टोरी में देखिए बहुत से लेसन्स हैं हमारी यूथ के लिए. एक तो ये कि आपने वो अटायर नहीं छोड़ा जो ज़ाहिरा आपको ज्यादा मॉडेस्ट लगता है, आप उस प्रेशर में नहीं आए, लेकिन आपने अपना एक वो फैशन डिजाइन किया कि लेट्स मेक इट मोर कलरफुल. तो इस्लाम उसके बारे में तो मना नहीं करता ज्यादा कलरफुल होने में या खूबसूरत लगने में. अल्लाह ताला आपको जो है वो और हसीन बनाए, अल्लाह ताला जो है आपको रोल मॉडल बनाए हमारी यूथ के लिए. जज़ाकल्लाह फॉर आंसरिंग. ज़िया भाई, आपकी तरफ मैं आता हूँ. देखें, द वे फैशन हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2. इनफैक्ट मैं आप सबसे एक fascinating fact शेयर करता हूँ. you guys must be knowing this fact कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब औरतें घरों से बाहर निकली काम काज करने के लिए फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, तो जाहिर है कि वहां पे बहुत गर्मी हुआ करती थी और ये एस्टैब्लिश फैक्ट्स है. फैक्ट्रीज में तो औरतें जो लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती थी, एक मॉडर्न लिबास पहनती थी, तो जरूरत ये पेश आई कि इनको शॉर्ट किया जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है. फिर ये भी जरूरत पेश आई कि मशीनों में वो लिबास फट जाता था, इस लिबास को मजीद शॉर्ट किया जाए. अब ये चीज का फायदा कैपिटलिज्म ने और कंज्यूमरिज्म ने उठाया और अब आपके सामने फैशन जो कंसीडर किया जाता है वो आपके सामने है. तो ज़िया भाई, व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को पता भी है, बहुत से लोगों को, कि इस्लाम के क्या अहकामात हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, yet they follow these trends, they somehow are obsessed with these trends. So what do you think कि obsession की वजह क्या है and why do youth go towards these sorts of fashions? जज़ाकल्लाह खैर अली भाई. मैं सबसे पहले तो एक कमेंट करूंगा ज़ीशान भाई की बात पे, वो ये कि जो आपने इनके कोट का जिक्र किया ना, तो मैं चाहता हूँ आज का टॉपिक सिर्फ उनका कोट ही हो इंशाल्लाह. तो उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि मेरा अपना भी ताल्लुक रहा है थिएटर इंडस्ट्री के साथ और मीडिया के साथ, और आई बीन हैंगिंग आउट विद सेलिब्रिटीज़ एंड मॉडल्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो आपको पता है कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, सबसे ईजी जो कॉम्बिनेशन करना है ना, वो है सिंपल कलर्स. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि
ब्लैक ट्राउज़र वाइट शर्ट, ठीक है, ये आप कहते हो ब्लू ट्राउज़र वाइट शर्ट, और तो सिंपल कलर्स को मैच करना बड़ा आसान होता है. अच्छा, इससे जो नेक्स्ट लेवल की कॉम्प्लिकेशन होती है वो होता है कि प्लेन को स्ट्राइप्स के साथ मैच करना. सो अगर आपके पास एक स्ट्राइप वाली शर्ट है और आपके पास एक प्लेन कलर की ट्राउज़र है, अब इसको मैच करने में थोड़ा सा स्किल लेवल बढ़ जाता है. अच्छा, इससे ज़्यादा मुश्किल काम है कि प्लेन को चेक के साथ या चेक को स्ट्राइप के साथ मैच करना. उसमें अब ये हर बंदे के बस का काम नहीं है, बिकॉज नॉट एवरीथिंग दैट यू कंबाइन विल लुक नाइस. एंड देन चेक को चेक के साथ मैच करना ये और भी मुश्किल है. तो माशाल्लाह जो ज़ीशान भाई कर रहे हैं ना, ये एक नेक्स्ट लेवल वाला काम कर रहे हैं, एंड माशाल्लाह ही इज पुलिंग इट ऑफ रियली वेल. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हर बंदे के बस की बात नहीं है. ये जो आप कह रहे थे ना कि मैं और उस्मान भाई डिस्कस कर रहे थे कि हम भी कोट ले लेते हैं, वो कोट लेना मकसद नहीं है, उसके पीछे एक डिजाइनर का होना जरूरी है, क्योंकि आपको बताएगा कि कौन सा जो है वो आपके साथ मैच कर रहा है और आपके कपड़ों के साथ मैच कर रहा है. सो इसलिए सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू ज़ीशान भाई फॉर पुलिंग इट ऑफ माशाल्लाह अगेन एंड अगेन सो वेल. अच्छा, अब आते हैं सवाल की तरफ जो आपने किया था. तो देखिए, असल में ना मैं ये अपने भी, हमारी आपको पता ही है, मैं यूथ क्लब में टीम वालों को भी एडवाइस करता हूँ कि इवन इफ यू शुड ऑलवेज कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन. आप हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखें, और साथ साथ ये कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग में जाते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, आपने वहाँ पे कोई दीन की बात ही करनी है, सो एटलीस्ट इन्वेस्ट इन वन गुड सूट. यानी एक अच्छे सूट में, बजाय कि आप 10 सूट लें और सारे के सारे मीडियोकर किस्म के हैं, एक सूट रख लें एंड रिपीट इट अ मिलियन टाइम्स, आई डोंट केयर, लेकिन एक अच्छा सूट ले लें ताकि वो आपके ऊपर फिट अच्छा हो, कस्टम मेड हो, एंड इट लुक्स गुड ऑन यू, एंड उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है. मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं जो हमारी यूथ किस तरफ जा रही है और कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या हो रहा है. आप देखें, स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग की एग्जांपल है. स्टीव जॉब्स जो था वो एक ही शर्ट पहनता था ब्लैक कलर की और एक ही ब्लू जीन्स पहनता था. एवरी सिंगल डे ही वोर द एग्जैक्ट सेम थिंग. अब ये नहीं है कि बेचारा स्टीव जॉब्स गरीब था, उसके पास कपड़े कोई नहीं थे, ऐसा नहीं है. उसकी अलमारी में हो सकता है वो सेम ब्लैक शर्ट जो है ना वो 10 पड़ी हो या 30 पड़ी हो, और सेम ब्लू जीन्स उसके पास 50 पड़ी हो. तो ही डजंट वांट टू बॉदर विद, यार मैं सुबह उठूंगा, अब मैं क्या, कौन सी शर्ट पहनूं, कौन से शूज़ पहनूं, कौन से ट्राउज़र पहनूं. उसको पता है, उसने किसी डिज़ाइनर को जो ना बुला के डिसाइड करवा लिया कि भाई ये आपको सूट करता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है ये, तो बस आप यही पहने. मार्क ज़करबर्ग भी वो प्लेन ग्रे शर्ट पहनता है, साथ उसकी भी ब्लू जीन्स है, एंड ही कीप्स रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग कभी कभार ना गोरों से भी ज़्यादा गोरे बन जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमें हर फंक्शन पे, हर गैदरिंग पे डिफरेंट कपड़े पहनने, और हर कपड़ा जो पहनेंगे वो डिजाइनर होना चाहिए. अब इसमें चूंकि हर बंदे की फैशन सेंस भी नहीं होती, जस्ट बिकॉज यू थ्रो अ बंच ऑफ ब्रांड्स ऑन यू डजंट मीन कि दैट विल लुक गुड ऑन यू नेसेसरली. सो किसी डिसेंट बंदे से जो कि इसकी सेंस रखता है, एक दफा कोई चीज डिसाइड करवा लें कि आपको क्या चीज सूट करती है, वो शरीयत के मुताबिक भी हो, इट लुक्स गुड ऑन यू, एंड इंशाल्लाह देन यू कैन हैव दैट इवन इफ यू वेयर इट मल्टीपल टाइम्स. आप ये पीयर प्रेशर फील ना करें कि मुझे हर दफा अपने आप को वैलिडेट कराने के लिए ना लोगों की शाबाश चाहिए होती है कि लोग कहेंगे माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं तो मुझे अपने बारे में अच्छा फील होगा. रादर यू शुड फील गुड अबाउट हु यू आर, एंड इंशाल्लाह अडॉप्ट अ डिसेंट फैशन जिसको आप रिपीट भी कर सकें. जबरदस्त जबरदस्त, वेरी एलोक्वेंट माशाल्लाह. और बहुत आपने ये एग्जांपल दी हैं स्टीव जॉब की और मार्क जुकरबर्ग की. कितनी बड़ा हमारे सामने एक प्रूफ है कि देखें जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो लाइफ के बारे में थोड़ा सीरियस हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, वो इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते. काशिफ भाई, एक जरा फिकी सवाल है आपसे. बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार मौलवी हजरात कहते हैं कि टाई ना पहनो, वो मुशाबियत है मुशरिकीन की, क्रिश्चियंस की मुशाबियत है. तो ये मुशाबियत का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कुछ हेयर स्टाइल्स भी मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि स्पाइक्स ना रखो, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है वो, जाहिर है कि एक वो जो फुटबॉलर्स का आजकल हेयर स्टाइल चला है कि यहाँ से सारा जो है वो आपका ये स्काल्प नजर आ रही होती है और ऊपर से बाल बड़े होते हैं. तो मुशाबियत का क्या कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि इस्लाम के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है मुशाबियत के हवाले से. अच्छा देखें, ये जो आपने मुशाबहत की बात की ना, तो इसके बारे में एक बड़ी मशहूर हदीस है जो कि सही हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो किसी की मुशाबहत करता है, इमिटेशन करता है, वो उन्हीं में से है. इस हदीस को बहुत लोग, या अक्सर लोग, मैं समझता हूँ कि इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं. अच्छा. और ये बाकायदा हमारे इस चैप्टर, हमारे इस कोर्स का एक चैप्टर भी है कि मिसअंडरस्टूड नरेशंस. इसके अलावा इस हमारे कोर्स में और भी नरेशंस हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी एक्चुअली जो उलमा है, मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया. तो ये अच्छा. जो मुशाबहत है, इमिटेशन है, दिस इज
in religious matters. This is in religious things. Okay. اب اگر آپ مجھ سے کہیں جی مشابہت کی بات کریں تو کیا میں پیزا کھا سکتا ہوں؟ صحیح. کیا میں آئی فون استعمال کر سکتا ہوں؟ کیا ہم یہ اسٹریم یارڈ جس میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو مسلمانوں نے نہیں بنایا، تو امریکنز نے بنایا ہے، جیوز نے بنایا ہے، کیا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح ہمیں کچھ اور چیزوں کو پرنسپلز کو سمجھنا پڑے گا. فیشن کے کچھ پرنسپلز ہیں، کوئی 11 یا 12 پرنسپلز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں جو اپنے اس کورس میں ہم اسٹڈی کریں گے فقہ و فیشن اور ٹرینڈز میں، کہ وہ ان پرنسپلز کو سامنے رکھ کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ آج آپ اسپائکس کی بات کر رہے ہیں، کل کوئی اور فیشن آ جائے، کل لوگ سامنے سے بریڈز، مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بریڈ سامنے سے بنائیں، پونیز یوں بنانا شروع کر دیں. تو اب کیا پونیز بنانا صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح. یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے. ابھی بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ یہ جو کورس ہو رہا ہے اذان کا، اس کورس کو تو پبلک ہونا چاہیے کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ، اتنا ماڈرن، اتنا نیڈڈ ایشو ہے کہ آپ اس کو کیوں ایز اے کورس کر رہے ہیں، بلکہ اس کو تو آپ لائیو کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو ایز اے کورس لیے کر رہے ہیں کہ انما العلم بالتعلم انما العلم بالتدرج. جو علم حاصل ہوتا ہے، نالج حاصل ہوتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ گریجولی حاصل ہوتی ہے. اور مسئلوں کو سمجھنے کے لیے یا ایشوز کو سمجھنے کے لیے کچھ اس کی بیسکس کو، پرنسپلز کو سمجھنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کی رائٹ کنکلوژن پہ پہنچ سکیں. ہوگا کیا کہ اگر اس کو ہم پبلک لائیو کر دیں گے، کوئی ایک سیشن کا کوئی 10 منٹ سنے گا اور کہے گا جی انہوں نے تو جناب اینیورسریز کو حرام کہہ دیا، انہوں نے اینیورسریز کو جائز کہہ دیا. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا تھا، اس پوائنٹ کو بلٹ اپ کیسے کیا گیا اس چیز کو حرام یا حلال کہنے کے لیے فقہی اعتبار سے. صحیح. تو اگر اس کو صرف آدھے گھنٹے میں یا اس کو جسٹ لائیو کر دیا جائے تو لوگ اس کی بیسکس کو نہیں سمجھیں گے. اس کنکلوژن تک پہنچنے سے پہلے، مثال طور پہ آج مدرس ڈے، فادرس ڈے منایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل لیبرس ڈے منا لیا جائے، پھر کوئی اور ڈے منا لیا جائے. تو اب اس ڈے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر ان پرنسپلس کو ہم سمجھ لیں گے تو ان ساری چیزوں کو ہم سمجھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ میں اس آپ کے سوال کی طرف ہوں کہ من تشبہ بقوم فمنہم، امیٹیشن مشابہت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز میں مشابہت ہو. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ مشابہت ریلیجس میٹرز میں ہے کہ نہیں، یہ مشابہت مرد عورت کی ہے کہ نہیں، یہ مشابہت آپ کے کلچر میں کس طریقے سے اس کو پرسیو کیا جاتا ہے، آپ کا عرف کیا ہے، آپ کا کسٹم کیا ہے، اور اس کی بیسس پہ یہ اس نتیجے پہ ہم پہنچیں گے کنکلوژن پہ کہ whether it is permissible or impermissible. بہت خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ وہ مسئلہ ہی حل کر دیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ریلیجس میٹرز کے بارے میں، اور یہ مسکنسیپشن ہے اس حدیث کے بارے میں. تو دین اگین وہی بات ہے کہ جب یوتھ علم حاصل نہیں کرے گی، ٹھوس علم، اور لوگوں کی باتیں سنیں گے تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کریں گے. جزاک اللہ خیر. سو ذیشان بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیے بہت سے یوتھ، میں بھی آپ کو پتا اسکل میں پڑھاتا ہوں، تو مجھ سے میرے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر کین وی ہیو اے ٹیٹو، یا ہم ڈائی کر لیں اپنے ہیئر کو، یا ہم چینز پہن لیں، بریسلیٹس پہن لیں. آپ کو پتا ہے یوتھ کو چینز پہننے کا بہت شوق ہے. وہ ہپ ہاپ کلچر جو ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ریپ میوزک ہے اس میں جو فیشن دکھایا جاتا ہے، جس طرح وہ کیپ اس طرح کر کے پہنی ہوتی ہے، تو یہ اتنا ایک ہمارے اوپر سیلاب آ رہا ہے، پیئر پریشر ہے بہت زیادہ یوتھ کے اوپر. ایک تو یہ کہ یہ ٹیٹوز ہو گئے، اور وہ جو ہپ ہاپ کا جو فیشن ہو گیا، وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیسنٹ ہے؟ کیا یوتھ کو وہ کرنا چاہیے؟ اور دوسرا، اس پیئر پریشر سے کیسے بچا جائے؟ ایک بچے کو، نوجوان کو کیسے اس سے دور کیا جائے؟ کیا سمجھایا جائے اسے؟ اچھا، بہت اچھا سوال کیا علی بھائی آپ نے. اور آج کل دیکھیں راجہ بھائی بھی، کاشف بھائی آپ بھی، ہم سب کا انٹریکشن یوتھ سے بہت زیادہ، میرا بھی یوتھ سے کافی انٹریکشن ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. جہاں تک ٹیٹوز اور یہ سارے پیئرسنگ اور ان چیزوں کی باتیں، دیکھیں اس میں کچھ فقہی اصول ہیں. تو rather than I talk about those fiqhi usul, I would like Kashif bhai to talk about the fiqhi usul, because tattoos تو ان کے بارے میں حدیث آئی ہیں، ممانعت ہے ان کے بارے میں. وہ اس طرح کئی چیزیں ایسی ہیں، ہر چیز ویسٹرن سوسائٹی کی اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے. تو you know not everything is fashion. کل کو آپ لوگوں نے ہر چیز بنا لی ہے کہ جی ہم کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں ویسٹ کو، تو یہ بھی فیشن ہے. اور جو سیکنڈ سوال تھا کہ ہماری یوتھ یہ کیوں کر رہی ہے، یوتھ ہمارے سے آ کے سوال پوچھتی ہے کہ جی ہم ٹیٹوز کر لیں. میرے اپنے بچے آ کے پوچھتے ہیں، کچھ بائے والی بچی ہیں، وہ ایسے ایسے سوال پوچھتی ہیں. آپ ناٹ لائک ٹو say it here. وہ اس لیے کہ ہم نے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو اتنی بمبارڈمنٹ کر دی ہے.
اور ہم جب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ویسٹرن میڈیا یہ کر رہا ہے, پاپ کلچرز میں یہ ہے, ان کے سانگز میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں. آپ ذرا پاکستانی ڈرامے اٹھا لینا تھوڑی دیر کے لیے. آپ پاکستانی جو اپنے کلچر کے اپنے لوگ ہیں, یو اینڈ آئی ٹوگیدر, پیپل ہو انڈرسٹینڈ اینڈ اسپیک دا سیم لینگویج, اردو بولتے ہیں, اسی سوسائٹی سے, اسی کلچر سے, اسی مذہب سے, اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں. وہ آپ دکھا دیں, آپ اسکرٹس پہن رہے ہیں, میل اینڈ فیمیل کے illicit relationships ہیں, آپ فیشن کر رہے ہیں, پارٹیز ہو رہی ہیں, اس میں آپ ڈرنک دکھا رہے ہیں, آپ دکھا رہے ہیں if you are married you can have another wife, illegal relationships, اور اس پہ ڈرامے بن رہے ہیں, اس کو فینٹیسائز کر رہے ہیں, اس کی ویورشپ کے لیے پھر آپ سینماز بک کرا رہے ہیں, پھر وٹ ایور از ناٹ ہیپننگ. تو یہ یوتھ کا تو چھوٹا سا مائنڈ سیٹ ہے. وہ ینگ پیپل 13, 14, 16, 18, 19, 20 اور ایون ریلیجیس فیملیوں کے بچے بھی انہی سوسائٹیز میں باہر جا رہے ہیں, انہی اسکولوں میں جا رہے ہیں, انہی نیبرہڈ میں کھیل رہے ہیں, انہی فٹ بال کلبس میں جا رہے ہیں. اچھا وہ ایج ہوتی ہے جو بچہ انسپائر ہوتا ہے. لائک ہم نے بھی, like Raja bhai and I, we were growing up, so we were getting inspired from the people around us, the company around us. تو ایک تو آپ کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ آپ کے دماغ پہ بہت زیادہ برین ڈرین کر رہی ہیں آج کل. تو اس کا میرے نزدیک سولوشن یہ ہے جو میں نے ایک چھوٹی سی چیز امپلیمنٹ کرنی شروع کی ہے, that اور اس میں میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ کرنا چاہیے. I would request all of us who are listening کہ ہمیں یوتھ کو مسلمان رول ماڈلز دینے چاہیے, Muslim role models dene chahiye. And I talk about Raja Zia and Kashif bhai also here, looking at Raja Zia and brother Toha Jaleel and Ali Hasham, they're vlogging and cycling aur sadak pe lete tasveer khicha rahe hain, and their Harley Davidson ki tasveer aa rahi hai, and they're enjoying life in the Sharia way with certain boundaries, and that's not Momaniyat and that's not Mana, right? So hum unko right role models dein. People follow Raja Ziaullah, people follow Muhammad Ali, people follow Kashif Naseem, and when they look at it and they know what they are doing, so they will follow the right role models. ہم نے لوگوں کو unfortunately رول ماڈل ہی نہیں دیے. آپ مجھے بتائیں نا, ہم نے جو ابھی سوشل ڈیجیٹل میڈیا کی اتنی پینیٹریشن ہو گئی, 10 years ago when I came to Pakistan, فیس بک پہ ایک فتویٰ آ گیا, مولانا صاحب کا فیس بک پہ اکاؤنٹ بنانا حرام ہے, آپ فیس بک پہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے, یہاں بلاسفیمی ہوئی تھی تو اس پہ جو بنے گا وہ اس کا پارٹ بن جائے گا. تو and all this young generation is towards Facebook, and all these young generation is now going on TikTok. آپ جتنا بھی منع کریں, and so I think all these mediums are there, you cannot deny those mediums. We need to find solutions. میرے لیے ایک solution یہ ہے کہ we need to give right more. دیکھیں توحا ابن جلیل, and we took him for some lectures and people were fan following him, like brother Aslan Ahmed, Raja Zia, Kashif bhai, you and everyone together needs to, brother Noman, Mufti Meng. So Mufti Meng is jumping from parachute, وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسا مولوی صاحب ہے جو parachute چلا کے مارا, کیوں, یہ تو منع نہیں ہے. So people realize کہ you can follow deen and you can be still a role model. So یہ میرے نزدیک ہمیں کریٹ کرنا چاہیے, ہمیں لوگ آپ کو فالو کریں کہ یار یہ رائٹ رول ماڈلز, انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, یہ کارپوریٹ کلچر میں بھی ہیں, یہ بائک بھی چلا سکتے ہیں, یہ اچھی بات بھی کر سکتے ہیں, اچھا کھانا بھی کھا سکتے ہیں. ہم نے نا دین کو تھوڑا سا کنفائن کر دیا میرے نزدیک, یار غریب کے لیے دین ہے, جو سائیکل پہ چلا رہا ہے, اگر کسی اچھے داڑھی والے نے 2 فون رکھے تو کہتا ہے تم کیسے مولوی ہو, تمہارے پاس 2 فون ہے. اور مجھے ایک کامنٹ آیا تھا, سوری میں اس پہ وینٹ کر دوں گا, تو مجھے کسی نے کہا اس کی داڑھی دیکھو اور اس کی گاڑی دیکھو. مطلب I was literally like, what is my car have to do with my beard? اس کی داڑھی دیکھو اور اس کی گاڑی دیکھو. تو ہمارا کانسیپٹ ہی یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ جی تو ہم چاہتے ہیں کہ ریلیجن کے رائٹ رول ماڈلز پریزنٹ کیے جائیں. Wonderful work Azan is doing, and especially I would like to mention Youth Club. Again, I'm a big fan of Youth Club myself, to be honest. تو Youth Club جس طرح youth کو attract کر رہا ہے اور پیورلی ریلیجن کو اتنا پیارا ڈیفائن کر کے بتا رہا ہے, and all these people and youngsters from LUMS, KSBA, IBA, our societies are now following YCY because they feel کہ یہ ہم میں سے لوگ ہیں, یہ کوئی aliens نہیں ہے کہ ہمیں امامہ پگڑی پہنا دیں گے, مدرسے میں بٹھا دیں گے, 24 گھنٹے بولیں گے بس قرآن ہی پڑھتے رہو اور کچھ نہیں کر سکتے. So that is what we want, to create a balance between deen and dunya, and then they take it forward. تو یہ ایک چھوٹے سا میرا ہمبل سجیشن ہے. ماشاءاللہ, امیزنگ امیزنگ, بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا, اور اٹ سیمس کہ توحا بھائی آپ کو بہت پسند ہے, آپ نے 2-3 بار ان کو مینشن کیا. توحا ابن جلیل, اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں علم میں اضافہ کرے, ہمارے ساتھ ابھی نہیں, ماشاءاللہ ہی از اے جیم. سو ضیاء بھائی, کمنگ ٹو یو. ضیاء بھائی, ایک کلچرل گیپ ہے یوتھ میں, ماں باپ میں. وہ جب اپنے ینگسٹرز کو, اپنے 14 سال 15 سال کے بچے کو کوئی فیشن کرتے دیکھیں, تو مجھے ایسی بھی مدرس ملی ہیں جو لٹرلی بات بات پہ پریشان ہو جاتی ہیں
کہ یہ اپنا ہیئر اسٹائل ایسا کر رہا ہے, یہ والی شرٹ خرید رہا ہے, یہ والا پینٹ کوٹ خریدنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو کلچرل گیپ ہے, پیرنٹس اس چیز کو ایکسٹریم کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایک نارمل بیہیویئر ہے ٹین ایجر کا. اگر وہ کوئی چیز کو دیکھ کر ایمولیٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ پیرنٹس کو کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنی یوتھ کو انڈرسٹینڈ کرے فیشن کے حوالے سے, اور کیا گائیڈ لائنس فالو کریں؟ جی علی بھائی, ویلڈ کوشچن ہے آپ کا بڑا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ چونکہ جیسے کاشف بھائی نے بھی ذکر کیا, کچھ چیزیں ہماری کلچرل نارمز ہیں جن کا تعلق شاید شریعت سے نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں اکثر اوقات ہمارے پاس بھی پیرنٹس آتے ہیں اور وہ کچھ ایسی باتوں پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جو شریعت کے اندر اگر آپ اس کی پرائرٹی لسٹ بھی بنائیں نا تو وہ پرائرٹی لسٹ میں کسی 200 نمبر پہ ہوگی. یعنی سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب صحابہ کو بھیجا کہیں پہ دعوت دین دینے کے لیے تو کہا کہ سب سے پہلے ان کو توحید کا پیغام دو. جب یہ ان کو سمجھ میں آ جائے پھر ان کو نماز کا بتانا, جب یہ سمجھ میں آ جائے تو رمضان کے روزوں کا بتانا, پھر جب یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر حج کا بتانا اور زکوٰۃ کا اور یہ سارا کچھ. تو دین میں نا ایک پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو سی کہ آپ کس چیز کو کتنا ایمفسائز کر رہے ہو. اچھا, اگر ایک بچہ آپ کا جو ہے وہ مطلب فار ایگزامپل آپ ایک ریلیجیس فیملی سے, آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹراؤزر پہننا چاہ رہا ہے, آپ نے اس پہ قیامت کھڑی کر دی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, اور جس طرح بھی کاشف بھائی کہتے ہیں کہ وہ اس کو مشابہت میں لے جائیں کہ جی یہ تو کفار کی مشابہت ہو رہی ہے. تو آئی تھنک یہ ایسی چیزیں جس کو آپ بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن بلو کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی بات کا پتنگڑ بنایا جا رہا ہے. تو اصل میں جب پیرنٹس خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے, اینڈ دس از دا کی ورڈ ہیئر, یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور سیلف. جب تک آپ کو خود دین کا پتہ نہیں ہوگا, جب آپ نے خود قرآن و سنت کا علم سیکھا نہیں ہوگا, تو پھر آپ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے اور کیسے سمجھائیں گے؟ بچے جو ہے نا وہ یاد رکھیں بڑی امپریشنیبل ایجز سے گزرتے ہیں, ڈفرینٹ فیشنز ان کے سامنے آئیں گے. ماں باپ کو چاہیے وہ ان کو اس ایج میں سے گائیڈ کریں. اب دیکھیں میں ایک ڈزنی کی ایک مووی تھی کچھ عرصہ پہلے, کارٹون اینیمیشن بریو کے نام سے. اچھا ہوا کیا کہ وہ جو بریو جو مطلب سٹوری ہے اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ بیسکلی آرچری کرتی ہے اور وہ بڑی بو اینڈ ایرو کے ساتھ شوٹ کرتی ہے. اچھا جب یہ ڈزنی کی مووی آئی ہے, آئی تھنک وہ آج سے پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, بٹ 10 سال پہلے آئی ہوگی یا سم تھنگ لائک دس. تو وہ جب مووی اس ٹائم پہ آئی تھی تو امریکہ کے اندر لڑکیوں کا جو آرچری میں رجسٹر کرنے کی تعداد ہے وہ بڑھ گئی. یعنی لڑکیوں نے کیا کیا, بیکاز دے سو دیٹ مووی دیٹ کارٹون اینیمیشن فلم, انہوں نے آرچری کی کلاسز لینا شروع کر دیں بیکاز دے ور انسپائرڈ بائی دیٹ کیریکٹر. میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر آج ہمارے رول ماڈلس, اگر آج فار ایگزامپل ہمارے جو جتنے بھی ٹاپ سیلیبریٹیز ہیں, جس طرح فار ایگزامپل رونالڈو ہے یا میسی ہے, اگر یہ اپنی پرائیویٹ لائف میں تھوپ پہنتے, پگڑی باندھتے, تو آپ یقین کریں پاکستان کا گلی محلے میں بچہ بچہ تھوپ اور پگڑی پہن رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو ہمارے رول ماڈل ہے نا, جو میسی, رونالڈو وغیرہ, یہ اپنی پرائیویٹ لائف میں یار یہ تو جبہ پہنتے ہیں, یہ تو پگڑی باندھتے ہیں, کیونکہ وہ اب ہم. اور یا پھر اگر فار ایگزامپل جیمز بانڈ آپ کو نظر آتا ہے جی 007, وہ ایکچولی فلم میں تو سوٹ پہنتا ہے لیکن ویسے جو ہے نا وہ تھوپ اور جبہ اور پگڑی پہن کے گھومتا ہے. تو دا تھنگ از کہ دا ہول آئیڈیا وڈ چینج, بیکاز جو عرف بن جائے گا معاشرے کا وہ یہی ہوگا کہ یار جو کولسٹ پیپل جو ہیں دے آر ویئرنگ دیز ٹائپ آف کلوتھس. سو بچے جو ہے نا وہ وہاں سے لیتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر کوئی بچہ واقعی کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے, یعنی بچہ کہتا ہے جی میں نے بالکل وہ نکر پہن کے گھومنا ہے معاشرے کے اندر, یا وہ کہتا ہے کہ جی میں آئی ایم گوئنگ ٹو ویئر مائی پینٹ سو لو کہ جہاں پہ اس کے انڈر گارمنٹس بھی جو ہے نا اللہ معاف کرے ویزیبل ہوتے ہیں, جس طرح کے کچھ ہپ ہاپ کلچرز میں یہ بات تھی, تو دین آپ بچوں کو روکیں کہ بیٹا تھوڑا تمیز سے کپڑے پہنو, جو چیزیں ایٹ لیسٹ شریعت کے اندر جائز ہیں, لیکن اس شریعت کا جو سرکل ہے نا اس کے اندر ان کو روم دینا چاہیے ٹو ایکسپلور دیئر کریٹیوٹی اور ایکسپلور دیئر یونیکنیس. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلا رکھنا چاہیے انشاءاللہ بچوں کے اوپر. جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی. جیسے ضیاء بھائی نے بیان کیا اس کا کریکٹ سین ہے, لیکن پیرنٹس کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور یوتھ کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے, اور اسی لیے ماشاءاللہ اس کورس کی امپورٹنس آپ کے سامنے اب واضح سے واضح ہوتی جا رہی ہے. کتنے سوالات ہیں وہ کور نہیں ہو سکیں گے ایک 1 آور میں. اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا, محنت بھی آپ کو کرنی پڑے گی, جانا پڑے گا کورس اٹینڈ کرنے کے لیے, ظاہر ہے رجسٹر کرنا پڑے گا. سو دیٹ ایکسپلینز دی امپورٹنس آف سچ کورسز. اور بونس کورسز بھی انشاءاللہ آئی ایم شیور کاشف بھائی ول بی اناؤنسنگ سم بونس سیشنز ایز ویل. کاشف بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. ضیاء بھائی نے ایک ورڈ بولا عرف. کاشف بھائی واٹ از عرف؟ اور کہتے ہیں جی کہ جو آپ کا عرف ہے اس کے مطابق آپ کپڑے پہنتے ہیں. ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگ جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کچھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کنٹری کا عرف جو ہے وہ نکر پہننا ہے, یعنی وہ رول ہے نا کہ ڈو ایز دی رومنز ڈو, when you are in Rome then do as the Romans do. تو کیا عرف یہ ہوتا ہے کہ جیسا
آپ روم میں گئے تو رومی بن جائیں, آپ انڈیا میں گئے انڈین بن جائیں, امریکہ میں گئے امریکن فیشن اڈاپٹ کر لیں. کچھ پاکستانی یہاں پر نقاب کرتے ہیں, وہاں جا کر جو ہے امریکن بن جاتے ہیں. تو از دیٹ عرف؟ دیکھیے جی, عرف جو ہے, سب سے پہلے تو عرف کو یہ سمجھ لیں کہ عرف itself ایک لیجسلیٹو سورس آف شریعہ ہے. جیسے جب بھی ہم کسی ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے, مثال کے طور پہ ابھی میں کامنٹس میں دیکھ رہا تھا, لوگ سوال کر رہے تھے برتھ ڈے کا, کہ جی برتھ ڈے کے بارے میں بتا دیں, برتھ ڈے صحیح ہے یا برتھ ڈے غلط ہے, پرمیسیبل ہے پرمیسیبل. تو مثال لے لیتے ہیں برتھ ڈے کی. اگر آپ برتھ ڈے کی بات کریں تو ہمیں جب بھی کسی مسئلے کو ڈھونڈنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے یا ریزالو کرنا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جی شریعت ہمیں کیا بتا رہی ہے. اور شریعت کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو سورسز ہیں ان کی ایک پرائرٹی ہے. سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں, پھر ہم سنت کی طرف دیکھتے ہیں, پھر ہم اجماع صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں, پھر ہم اقوال صحابہ سینگز آف دا صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں, پھر ہم قیاس کی طرف دیکھتے ہیں. تب علماء نے کئی مصادر کہہ لیں, کئی طریقے بتائے ہیں جن طریقوں سے, اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم کورس میں ڈسکس بھی کریں گے, ان سارے طریقوں سے دین کو سمجھا جاتا ہے کہ یہاں سے رولنگز لیں گے. اب انہی میں سے ایک جو ہے وہ عرف بھی ہے, کہ کسٹمز آف دا پیپل ویئر یو لیو ان کیا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یعنی اس کو کہا کہ بھئی, جیسے ایک مشہور آیت ہے میاں بیوی کے مسائل اور حقوق کے بارے میں, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ تم ان کے ساتھ سلوک کرو ایسے جیسا کہ معروف طریقہ, یعنی عرف کے مطابق طریقہ ہے. یعنی اگر پاکستان میں ہم رہتے ہیں, اس کی ایگزامپل دیتا ہوں بیوی بچوں کے لیے, وائف کے لیے, کہ اگر ہمارے ایک شیخ ہیں وہ ہمیں پڑھا رہے تھے جب یہ آیت, تو بتانے لگے کہ اگر آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کی جیسا سوشل انکم کی کلاس کا بندہ اپنے بیوی کو اپنے گھر کے اندر فریج لازمن رکھتا ہے, ڈی فریزر لازمن رکھتا ہے, مائکرو ویو اوون لازمن رکھتا ہے, تو اور آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اسی انکم سوشل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کے لیے عرف کے مطابق ضروری ہے کہ آپ بھی اپنی بیوی کو ساری چیزیں پرووائڈ کریں. تو عرف جو ہے وہ باقاعدہ ایک سورس ہے فار لیجسلیشن ان دی آئیز آف شریعہ. لیکن ظاہری بات ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ کیا چیزیں ہوں گی جب یہ عرف مانا جائے گا. ان کے کچھ پرنسپلز ہیں, ان کنڈیشنز کے تحت عرف کو سمجھا جائے گا. اگر یہ چیزیں آئیں گی تو عرف کو نہیں ہم ڈسکارڈ کر دیں گے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی عرف, آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں, وہ عرف, جیسے آپ نے اگزامپل دی شارٹس کی, اگر وہ شارٹس جو ہیں وہ بالکل منی شارٹس ہیں, تو منی شارٹس اگر امریکہ میں پہننا ایک کامن سی بات ہے, عرف ہے. اگر اور ایک مسلمان امریکہ میں پیدا ہوا, امریکہ میں پلا بڑھا, اس کا عرف تو امریکہ ہوگا, اس کا عرف پاکستان نہیں ہوگا, اس کا عرف امریکہ ہوگا, کیونکہ اس کا براٹ اپ وہیں کا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ وہیں کا ہے, اس کی ایجوکیشن وہیں کی ہے, وہ رہتا وہاں ہے. تو کیا وہ منی شارٹس پہن سکتا ہے؟ نہیں, وہ منی شارٹس نہیں پہن سکتا, کیونکہ منی شارٹس جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا جو مرد کا اورا ہے, جو اس کا پرائیویٹ ایریا ہے, اس کو ایکسپوز کرتا ہے. اب یہ ایک اور سوال ہے کہ جی اورا کیا ہے, اس میں بھی علماء اور فقہا کی ڈفرینٹ اوپینین ہے. تھائے اورا میں آتا ہے کہ نہیں آتا, نیز اورا میں آتے کہ نہیں آتے, یہ سب چیزیں بھی انشاءاللہ ہم کورس میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ جو فقہ و فیشن ہے جس میں وہ گائیڈ لائنز اور پرنسپلز ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے اپنی کلودنگ اور فیشن کو آپ ڈیسائیڈ کریں گے, وہ ان ساری چیزوں میں ہم پرنسپلز کو پڑھیں گے اور ڈیٹیل پڑھیں گے کہ آپ کہاں آپ کی باؤنڈری ہے, کہاں آپ کھیل سکتے ہیں, کہاں آپ نہیں کھیل سکتے. تو بہرحال کٹ اٹ شارٹ, عرف ایک سورس آف لیجسلیشن ہے اسلام کے اندر, جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کئی مقام پہ ذکر فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کئی احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں فرمایا, اور کئی فیصلے علماء نے, صحابہ نے, پائس پیڈیسیسر نے عرف کی روشنی میں مسائل کو حل کیا ہے. اللہ عالم. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر. اس کی مزید انفارمیشن ظاہر ہے کسی نے لینی ہے, بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف شریعہ, ظاہر ہے کہ سورسز آف شریعہ, اور کسی نے اگر سمجھنا ہے کہ عرف کے تھرو اسکالرس کس طرح سے بتاتے ہیں, فالو کراتے ہیں, تو دس کورس از اے مسٹ جوائن فار آل دوز پیپل. ذیشان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. جو اس وقت پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اسپیشلی ہماری سسٹرز کے اوپر, جو وومن امپاورمنٹ کے نام پہ ظاہر ہے گھر سے نکالا جا رہا ہے, وہ تو چلیں ایک پرانا مسئلہ ہے. گھر سے نکالنے
سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ویلڈ ریزنس کے لیے, یو انڈرسٹینڈ کہ کن ریزنس کے لیے گھر سے نکالا جا رہا ہے, اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ذرا فیشن کر کے نکلیں, ادروائز جو ہے وہ اب جیسے ریسپشنسٹ کی جاب ہے, اسی طرح جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پرسنل سیکرٹری کی جاب ہے, اس طرح کی جابس میں پھر یونیورسٹی گوئنگ جو ہمارے سسٹرز ہیں, تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک تو آپ بن ٹھن کے نکلیں بیکاز دس از نیڈیڈ فار دس ایج. دوسری بات, ہسبینڈس کی طرف سے اتنا پریشر آتا ہے کیونکہ میڈیا نے وہ جو ایک امیج رکھتی ہے عورت کی جو پرفیکٹ ایک امیج ہے, تو اس وجہ سے بہت سے لوگ اپنی وائفس کو فورس کرتے ہیں پلاسٹک سرجری کے لیے اور بہت سی ایسی چیزوں کے لیے جو شریعہ میں کلیئرلی جو ہے ان پہ اعتراض ہے, ان پر ایک کویسچن مارک ہے. تو ہاؤ کین دس تھنگ بی کاؤنٹرڈ؟ وہ سسٹرز کیا کریں جن پر اتنا پریشر ہے سوسائٹی کو فالو کرنے کا, فیشن کرنے کا اور ہسبینڈس کی بات ماننے کا؟ تو ان کے لیے کوئی ایڈوائس ہے آپ کے پاس؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان سے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے فار دا سسٹر سائڈ, what they should be doing because they're young females, young sisters, young daughters. I have 2 daughters, alhamdulillah, they'll be going to school, they'll be going to college, universities. Before I come to that answer, دیکھیں میں کیونکہ comments پڑھ رہا تھا, میں سب بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, whoever is listening, on the students that are listening especially, کہ دیکھیں دین اسلام is the complete code of life. پوری آپ کا گائیڈنس کی سورس ہے, اور دین پہ چلنے سے یہ ہرگز نہیں ہے, کیونکہ مجھے سوال آتا تھا کہ ہم نے داڑھی رکھ لی تو نوکری نہیں ملے گی, داڑھی رکھ لی تو شادی نہیں ہوگی, ابایا کر لیا تو شادی نہیں ہوگی, پردہ کر لیا تو ہم ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے مارکیٹ میں. تو یہ ہم نے پیئر پریشر, کلچرل ایشوز, یہ بورڈ, اور یہ جو آپ نے جیسے بات کی نا بچوں پہ اتنے ایشوز کیوں آ رہے ہیں کہ جی وہ دے ہیو ٹو لک گڈ. اب انسٹاگرام اسٹوریز اور یہ ہماری جو ریٹیل سمر کلیکشن آتی ہے تو اسپرنگ کلیکشن, اور آپ نے بل بورڈز لگا کر بچوں کو اتنا فینٹسائز کر دیا ہے کہ these have become, so again جیسے میں نے پہلا پوائنٹ کہا تھا, we need to give right role models. اور وہ right role models اس طرح بھی ہیں کہ دیکھیں جتنی اسپیشلی ہماری ینگ ڈاٹرز ہیں, ینگ سسٹرز ہیں, فرسٹ آف آل دیکھیں دین کی ایک سرٹن باؤنڈری ہے, we must learn that. اور اس کے لیے we should, جیسے کاشف بھائی کا لائف اسٹائل کورس آ رہا ہے, I would highly recommend for all the young boys and girls, our daughters, sisters, brothers who are listening, کہ at least ان کو سمجھ آئے کہ اب سوال آتا ہے کہ جی کیا میں ریڈ رنگ کا اسکارف پہن سکتی ہوں, کیا میں یلو رنگ کا اسکارف پہن سکتی ہوں, کیا میں یلو رنگ کا اسکارف فیملی میں پہن کے جا سکتی ہوں. سو یہ آئی ووڈ لائک کاشف بھائی ٹو ایڈریس دس ان دا کورس, کہ بچوں کو سمجھائیں کہ پردے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اسلام میں پردے کی کیا ویلیو ہے, پردے کا اکثر مقصد کیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو وومن امپاورمنٹ پڑھائی جا رہی ہے نا, اور جو وومن امپاورمنٹ, میں ایک برٹش کاؤنسل کے پروگرام میں گیا اور everyone was there talking about women empowerment. I walked on the stage and I said, for us women empowerment is you make the woman walk on a ramp, you put her pictures on half dress pictures on the billboard, you let her do whatever is required outside the boundaries, and that's for you and women empowerment. But deen تو نام ہی شریعت کا نام ہے اور ایک باؤنڈری کا نام ہے, تو وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. اور وومن امپاورمنٹ سے اگین دیکھیں ایجوکیشن از مسٹ. میں تو اس کا بہت زیادہ ایڈوکیٹ ہوں کہ ہماری بچیوں کو پڑھنا چاہیے. our daughter, our sister, our wife should study. وہ دین کو بھی سمجھیں, حلال حرام کی ان کو تمیز ہو, ان کو پتا ہو کہ حلال اور حرام کیا چیز ہے. کہ خاوند کہہ رہا ہے کہ جا کے ٹیکا لگوا کے آؤ and make your lips big and plus and that surgery is haram, she should know that she it's not کہ کسی ٹھیک ہے خاوند کی بات ماننی چاہیے, بٹ حرام کام میں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا. بٹ they should study at least minimum دین. دیکھیں نا YC کے اتنے کورسز ہیں, سسٹرز کلب ہے, سسٹر کورسز ہیں جہاں وہ بیسک ویلیوز پڑھا رہے ہیں, اذان کی بیسک کورسز ہیں. ہم نے ایک کورس سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے پروفیٹک ٹیچنگز that changed the world and made them to leaders. مسلمان کیا تھے ایک زمانے میں, ٹاپ سائنٹسٹ, ٹاپ جج, ٹاپ آرمی, ٹاپ ایوری تھنگ. اور مسلمان اب کیا ہیں, the worst سب سے زیادہ لو. اور تبھی ہم لوگوں کو رول ماڈلز بنا رہے ہیں. ہمارے لیے میسی, اسٹیو جابز اور یہ سب لوگ رول ماڈل بن گئے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے لوگوں سے, بٹ اپنے رول ماڈل کریٹ کرنے چاہیے. People should look at Raja Zia and say that he's driving a bike, he has this beautiful beard, he still looks in this beautiful beard, wearing this red beautiful Nike cap and wearing this tattoo, doing this bike and going on a ride, enjoying his life. So ہمیں اسی طرح جو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے, ہمیں بردر سائڈ تو ایڈریس کر لیتے ہیں, ہم سسٹر سائڈ ایڈریس نہیں کرتے. کیونکہ ایک ماں, ایک بیٹی, ایک بہن, ایک بیوی, ٹھیک ہے نا, یہ 4-5 رول اس کے یہ ایک عورت کے رول ہے سوسائٹی میں. اب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے بردر کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے خاوند کے ساتھ, ایز اے مدر, ایز اے سسٹر, ایز اے ڈاٹر ان لا, she would know the boundaries and all these things.
تو ہم لڑکیوں کو اسپیشلی بچیوں کے لیے ہمیں ضرور کچھ کرنا چاہیے. I would request YC and they're already doing a lot. We are trying to do something different. ہمارے دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس جو میرا علی بھائی انٹریکشن رہا, میں سب سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ ہم بھی گو ٹو ویریس یونیورسٹیز. اکثر لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہر قسم کے فتوے ہم پہ لگا دیے اور باتیں بھی ہوئی. کاشف بھائی سے میری بڑی ڈیٹیل بار ڈسکشن ہو رہی تھی. کاشف بھائی شان بھائی آپ لگے رہے جو کر رہے ہیں, دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے, آپ فکر نہ کریں کہ ہم لمس جاتے ہیں. اب لمس میں ہر بچے نے تو پردہ نہیں کیا ہوا نا, اب آئی بی ایم میں نہیں کیا. سو ہاؤ ڈو وی ٹیک دیم آن بورڈ, ہاؤ ڈو وی ٹیل دیم that what is the right direction for you? If my wife runs away from them, so she started a team called Team Black Ninja. I know Black Ninja, why we did this, کہ بچپن میں اس کو تانے ملتے تھے کہ یو بلیک ننجا اینڈ دس بمبارڈمنٹ, تمہیں نقاب کیا, پردہ کیا. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آج بھی ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں جی یہ مسئلے آ رہے ہیں, تو اس نے ٹیم بنائی جس میں اب ڈیزائنرز ہیں, جس میں کریٹو آرٹسٹ ہیں, جس میں فیشن ڈیزائنر ہیں, جس میں ماڈلز ہیں, نیوز اینکرز ہیں. And it's a sisterhood club where every sister comes together to discuss their problems, issues and finds a solution based on some guidance and all. So ہمیں یہ کرنا ہے as a society at large. So everyone who looks at us, وہ یہ نہ بولے جی آتے ہی ہم پہ فتویٰ لگا دے گا, آتے ہی ہمیں بولے گا جی تم دوزخ میں جا رہے ہو, تم جہنم میں جا رہے ہو. ہمارے یہاں یہ بڑا کامن ہے, بچہ یوتھ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو خیر ٹاپک زیادہ لمبا ہو جائے گا, تو میری سجیشن اگین یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے وومن امپاورمنٹ کے رائٹ بچیوں کو پڑھایا جائے, لائک رائٹ ایجوکیشن, رائٹ نالج, in terms of acceptance in the society, in terms of accepting others. My brother here is is praying namaz this way, I can pray namaz this way. وہ tolerance level ختم ہو گیا سوسائٹی میں نا. ہم نے وہ بہت ساری چیزیں کر دی ہیں, تو اس پہ اگر ہم مل کر کام کریں, all of us together, give right role models, give right education, all of us work together. دیکھیں یوتھ ایک ہی ہے, ہر جگہ وہی اویلیبل ہے, اور پاکستان میں 64% پاپولیشن علی بھائی یوتھ ہے, اور اب 22 کروڑ کی عوام میں 64 لگائیں تو یہ 14 کروڑ یوتھ بنتی ہے پاکستان کی. اس یوتھ کو کون ایڈریس کر رہا ہے؟ میرے پاس تو میرے خیال سے 40-50 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے پاس 4-5 لاکھ ہوں گے, تو یہ باقی کروڑوں کدھر جا رہے ہیں؟ ان کو کون ایڈریس کر رہا ہے؟ اب ان کو وہی ایڈریس کر رہا ہے جو جس کے پیچھے وہ کہتے ہیں نا, میں پنجاب ساؤتھ پنجاب کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے, وہ جہاں جا رہی ہے ہماری یوتھ بھی پتہ نہیں جا رہی. جزاک اللہ ذیشان بھائی, آپ نے اپنا ایکسپیرینس ماشاءاللہ پتہ لگ رہا تھا آپ کے آنسر سے کہ آپ کا ایک انالیسز ہے, اور وہ بہت زبردست انالیسز ہے کہ نمبر 1 جو عورتوں کے مسائل ہیں, ان کے جو کویسچنز ہیں وہ اتنے ایڈریس نہیں ہوتے, ان کے کورسز اتنے نہیں ہوتے, اس پہ کام نہیں ہو رہا, یہ ایک سوچنے کی بات ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ ججمنٹ پاس کرنا, وہی بات ہے کہ ہم انہیں آن بورڈ کیسے لیں اگر وہ مثال کے طور پہ پردہ نہیں کر رہی یا وہ گائیڈ لائنس نہیں فالو کر رہی, تو ہم کیسے ایکسپوز کریں گے اسلامک کلچر ان تک جب تک ہم ان کے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں کریں گے. تو جزاک اللہ خیر. ضیاء بھائی, آپ سے میرا سوال ہے کہ آج کل یہ اواتار چل رہا ہے, اور پھر وہ اسنیپ چیٹ پہ افیکٹس ڈال کے پکچر شیئر ہوتی ہے, پھر وہ فیس ایک ایپ آئی ہوئی ہے, آئی تھنک یس فیس چینج ایپ آئی ہوئی ہے. تو what is the Islamic ruling on these things? یہ avatar ہو گیا یا یہ اسنیپ چیٹ میں ایفیکٹس ڈال کے پکچرز لگانا ہے, فیس ایپ, فیس چینج ایپ ہے اینڈ the like. برادر اصل میں بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ نا ایک بڑا انہیرنٹ پرابلم ہے جس کو سمجھنا ہوگا, اور جو کہ صرف پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ گوروں کو بھی فیس ہو رہا ہے, اور اس پہ وہ اب کافی ان کی بکس بھی آ رہی ہیں, بہت سارا لٹریچر کریٹ ہو رہا ہے, ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہیں کہ جو سیلفی کلچر ہے یہ ایک ٹائپ آف ڈیزیز بنتا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نا ٹوٹل جو آپ کا ایمفیسس ہے اور فوکس ہے وہ صرف آپ کے ایکسٹرنل کے اوپر ہے. یعنی ہر بندہ جو ہے نا ہی اور شی ہیز ٹو لک ہیپی, پراسپرس, سلم, اسمارٹ, wearing the best kind of fashions, and if you don't fit into that profile جو کہ سوسائٹی کریٹ کر رہا ہے تو آپ بیسکلی ایک لوزر ہیں. This is the image that we're giving. So there are apps now that are now allowing, especially women کو ٹارگٹ کرتی ہیں, بلکہ women نہیں بچیاں کہنا چاہیے, جو چھوٹی بچیاں ہیں آپ کی, ینگ گرلز کو ٹارگٹ کرتی ہیں بٹوین دی ایجز آف 10, 11, 12, ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں کہ یہ جب اپنی پکچرز ڈالیں اسنیپ چیٹ پہ تو یہ اپنے ایون فگر کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اب یعنی ایک تو ہوتا تھا نا کہ اسکن ٹون کو چینج کرنا, اوپر کوئی فلٹر لگا دینا, کوئی اس کے اوپر گلیمر کر دینا, کوئی گلیٹر ڈال دینا, لیکن اب آپ اپنی شیپ کو بھی بدل سکتے ہیں. تو یہاں پہ پھر وہ اپنی پکچرز کو ایڈٹ کر کے دے اپلوڈ اٹ آن ٹو دیز ڈفرنٹ پلیٹفارمس فار واٹ پرپز, فار سوشل ویلیڈیشن, کہ ان کے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں ان کو لوگ لائک کریں, ان کی تصویر کو لائک کیا جائے, لوگ ان کو اپریشیٹ کریں. For what reason? For something that's fake, for something that's artificial, that's something that they worked on really, and even they know it کہ that's not them.
لیکن اٹ میکس دیم فیل گڈ فار اے لٹل وائل, یو نو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے لائک کر رہے ہیں. بٹ یو نو واٹ, یہ ایک ایسی سائیکل ہے, وشس سائیکل ہے, جہاں پہ انسان ایک دفعہ پھنس جائے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور جب آپ کو لوگ لائک نہیں کرتے تو آپ کے اندر ایک ڈپریشن اور انگزائٹی کریٹ ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج کل, مطلب مجھے یاد ہے, مجھے 24-25 سال کی عمر تک آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ڈپریشن کس چڑیا کا نام ہے یا انگزائٹی کس کو بولتے ہیں. لیکن آج جو ہے نا 10 سال کا بچہ بھی جو ہے نا ماں باپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے, مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ان کے سوشل گروپس کا بھی ہے, جہاں پہ وہ جب کوئی پکچر ڈالتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں, تو ہمارے زمانے میں نا یعنی بلی اگر کوئی بندہ آپ کو کرتا تھا تو وہ 1-to-1 بلی ہوتا تھا, یا 2-4 بندوں کے سامنے ہو جائے گا. ابھی آپ سوشل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں بندوں کے سامنے بلی ہوتے ہیں. جب آپ کی ویڈیو پہ, آپ کی پکچر پہ کوئی بندہ کامنٹ کرتا ہے کہ یو آر اے لوزر, یو لک اگلی, یو لک سو اینڈ سو, تو آپ سب کے سامنے آپ بے عزت ہوتے ہیں. اور یہ اکثر بچے اتنی چھوٹی عمر میں دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس پیئر پریشر, اور پھر وہ اوٹ پٹانگ چیزیں شروع کر دیتے ہیں. جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کریزی قسم کے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا شروع کر دیں گے سوشل ویلیڈیشن کے لیے, سوشل اپریسیشن کے لیے, یا پھر وہ بیچارے اتنے ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ جہاں پہ دے ول مائٹ اینڈ اپ ایکچولی کمٹنگ سوسائڈ. اینڈ امریکہ کے میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ اوور دا لاسٹ 4-5 ایئرز 10 سال کے بچے, 8 سال کے بچے خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں بیکاز آف یو نو ناٹ بینگ ایبل ٹو لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دیئر پیئرز. سو دس از اے ڈیڈلی گیم, اینڈ آئی تھنک کہ یہاں پہ پیرنٹس کا بڑا بہت رول بنتا ہے کہ وہ بچوں کو جو یوز آف ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن شپ ہے, ہاؤ مچ آر دے الاؤنگ اٹ, اینڈ بچوں کو گھر میں پیار دینا, کیونکہ جب بچوں کو گھر میں پیار نہیں ملتا اور ماں باپ ہر وقت تانے دیتے رہتے ہیں, دین کڈز لک فار لو ایلس ویئر. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کو انشاءاللہ وی شوڈ ٹرائی ٹو ریکٹیفائی ایز بیسٹ وی کین. بہت عمدہ, بہت عمدہ, جزاک اللہ خیر. اینڈ بہت پریکٹیکل آنسر ماشاءاللہ آپ نے دیا. کاشف بھائی 2 کویسچنز ہیں کوئکلی. ایک بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, انفیکٹ ابھی ریسنٹلی قرآن کلاس میں مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا, 9 گریڈ کے اسٹوڈنٹ نے, ہی سیڈ کہ سر کیٹ واک حلال ہے. تو میں نے کہا کیوں, آپ نے کرنی ہے؟ تو بہرحال یہ تو میں نے اس کو بتا دیا, بٹ میں اس کا سوال سن کے حیران ہو گیا. ایک تو اس نے پوچھا کیٹ واک جو ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو ایک تو ماڈلنگ پہ میرا کویسچن ہے کہ کوئی اگر ماڈلنگ کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے اور ایکٹنگ کیریئر, ماڈلنگ کیریئر, میڈیا میں جانا چاہتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو سیلونز میں لوگ جاتے ہیں اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے, وہاں پہ بہت کچھ ظاہر ہے سروسز ہوتی ہیں, تو وہاں پر میلز کے لیے جانا, فیمیلز کے لیے جانا, از دس اپروپریٹ؟ یہ میرے 2 کویسچن ہیں آپ کو. اچھا جی, بات یہ ہے کہ وہ کیٹ واک کرے یا کیٹ ریس کرے, دونوں جائز ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اسی طریقے سے وہ پارلر جائے, وہ کوئی میل ہو کہ فیمیل ہو, وہ پارلر جائے, وہ فیشیل کرائے, وہ اپنی فیس کلینزنگ کرائے, وہ اپنا اچھا سا ہیئر اسٹائل بنوائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. جو لمٹس ہیں شریعت کی, ہمیں صرف ان کو دیکھنا ہے, کیونکہ ہماری شریعت نے, اللہ رب العزت نے, کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں, انہوں نے انسانوں کو تخلیق کیا اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو تخلیق کرتے رہیں گے. اور زمانے کے مالک یعنی چینجنگ انوائرمنٹ کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہیں, ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دین جو ہے بہت ڈائنامک ہے. فقہ میں ہمیشہ اپنے پلیس اینڈ پیپل, تو قیامت تک کے لیے دین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے یہ بات عام کر دی ہے کہ جو بھی چیزیں ایکٹس آف ورشپ کے علاوہ ہیں اس کے اندر ایوری تھنگ از پرمیسیبل انٹل پروون امپرمیسیبل. ایوری تھنگ از پرمیسیبل. یو وانٹ ٹو ویئر جینز, یو وانٹ ٹو ویئر جبا, یو وانٹ ٹو ویئر دھوتی, یو وانٹ ٹو ویئر 2 چادرز لائک احرام, یو وانٹ ٹو ویئر checkers coat on white kameez shalwar like Zishan bhai does, or you would like to become like Raja Zia, mashallah, Harley Davidson, no issues, no issues. The only issue is there are certain guidelines which you need to follow and give respect, and if you do that, alhamdulillah, everything is right. But again میں وہی بات کہوں گا کہ دیکھیں جب آپ کلاس اسٹڈی کرتے نا, اس میں آپ ایک فارمل وے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور آپ کو چیز پراپر سمجھ میں آتی ہے. اگر میں آپ کو صرف یوں آنسر دے دوں, فار ایگزامپل میں ابھی بار بار ایک سوال ہو رہا ہے جی برتھ ڈیز کے بارے میں, جی برتھ ڈے کا جواب نہیں ملا, مجھے سمجھ نہیں آیا,
اور میں آپ سے کہہ دوں جی برتھ ڈے جائز ہے, اب ہاں جائز ہے, ساری دنیا کے مولوی تو کہتے ہیں ناجائز ہے, تو حرام ہے, یہ تو کرسچنس کی امیٹیشن ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن there are certain criteria. You need to understand some principles before celebrating birthday in an Islamic way. Now what is the way of celebrating birthday in an Islamic way? یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, وہ کچھ پرنسپلز اور گائیڈ لائنز ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اچھا میں آپ کی پرمیشن کے ساتھ ایک دو چیزیں میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں. میں ابھی کامنٹس میں دیکھ رہا تھا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اگر فی پے نہیں کر سکتے یا ہم پوری فی پے نہیں کر سکتے تو کیا ہم پھر بھی انرول ہو سکتے ہیں؟ جی آپ پھر بھی انرول ہو سکتے ہیں. آپ azan.com.pk/online پہ جائیے, آپ نے آپ کو رجسٹر کرائیے, وہاں پہ فائنینشیل اسسٹنس کے لیے ایک چیک ہے, آپ اس چیک کو کلک کیجئے, اس میں اپنا ریزن اور بتائیے کہ آپ دینا چاہتے نہیں دینا چاہتے, کتنا دینا چاہتے, اور انشاءاللہ ان پیسوں کی وجہ سے ہم کسی کو بھی نالج گین کرنے سے نہیں روکیں گے. فیس اس لیے لی جاتی ہے 2-3 ریزنز کی وجہ سے. نمبر 1, کچھ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہوتے ہیں, وہ ہمیں مینیج کرنے ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں سے زکوٰۃ صدقات مانگیں اور وہ لے کر لوگوں کو پڑھائیں, وہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے پڑھیں اور یہ انسٹیٹیوشن سیلف سسٹینیبل ہو. نمبر 1. نمبر 2, جب ہم کوئی فائنینشیل کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وی گیو ویلیو ٹو اٹ. ہم پانی کی بوتل خریدتے ہیں 50 روپے کی, 30 روپے کی, وہ پکڑ کے رکھتے ہیں جب تک اس میں آخری قطرہ باقی ہوتا ہے, لیکن وہی پانی اپنے نل سے ہم بہاتے رہتے ہیں پورے دن, وضو کرتے ہوئے, شاور لیتے ہوئے, بہتا رہتا ہے, کیونکہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں فکس بل آ رہا ہوتا ہے. تو جب فائنینشیل کمٹمنٹ ہو جاتی ہے تو لوگوں کی سیریسنس بڑھ جاتی ہے, اور جب سیریسنس ہوتی ہے تو پھر لرننگ ہوتی ہے. لرننگ ہنسی مذاق میں چلتے پھرتے نہیں ہوتی, ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر انما العلم بالحلم, حلم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, ڈیسنسی کے ساتھ لرننگ ہوتی ہے. اور اگر آپ فقہ لرن کرنا چاہتے ہیں which is very interesting, we really enjoy learning. پہ ابھی میں ایسینشل کا کورس کرایا تھا, یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کے بھی موجود ہوں, وہ بتائیں گے کہ ہم نے علی اور عائشہ کی ماں باپ سے لے کر ان کی منگنی کرائی, پھر ان کی شادی کرائی, ان کا پروپوزل بھی کیا, پھر ایک اور عائشہ کا پروپوزل آیا, اس پروپوزل کے ساتھ ہم نے کیا کیا, پھر رخصتی ہوئی, پھر ہنی مون پہ وہ لوگ گئے, اس کے بعد انہوں نے شادی کے گفٹس لیے, اور پھر ہم نے اس بیچاری کی اور بیچارے کی ڈیورس بھی کرائی, خلا بھی کرائی, رجوع بھی کرایا, سارے معاملات کرائے. تو ان کیس اسٹڈیز کے ساتھ جب لرن کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کورس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے اس کورس میں کچھ بونس سیشنز انٹروڈیوس کرائے. ابھی میری ایڈمن ٹیم جو ہے وہ بونس سیشنز کا فلائر آپ کو دکھائے گی, جس میں ماشاءاللہ ہم نے 3 اسپیکرز کو لیا ہے. تینوں اسپیکر بڑے ٹرینڈی اور اپ ٹو ڈیٹ ہیں ماشاءاللہ. اس میں سب سے پہلے شیخ سعد تسلیم ہے, جو المغرب انسٹیٹیوٹ کے انسٹرکٹر ہیں, گریجویٹ آف مدینہ یونیورسٹی ہیں, اور ان کا ٹاپک ہے بیلنس اینڈ, بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے مجھے, بیلنس اینڈ ماڈریشن اسلام. اس کے بعد سسٹر سارا چودھری ہیں, ان کو آپ لوگ جانتے ہیں, کاؤنسلر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, یوتھ کلب کی ماشاءاللہ فارمر ایکٹریس رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, دین کی روشنی دکھائے. یہ بات کریں گی اس ٹاپک کے اوپر, آئی ڈیڈنٹ چینج, آئی فاؤنڈ مائی سیلف. اور اسی طرح پہ راجہ ضیا, تھینک یو ویری مچ, پریزیڈنٹ سی او یوتھ کلب ہیں. ان سے ہم نے دعا ریکویسٹ کی کہ ایک سیشن لیں. یہ بونس سیشنز ہمارے ایکسکلوسیولی فار لائف اسٹائل رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور وہ سیشن ہے برانڈز, کمفرٹ اور obsession. تو ان کا جو شیڈیول ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم اناؤنس کر دیں گے. لیکن جب آپ کورس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے مل رہی ہوتی ہیں, اور ایک فارمل سیٹنگ میں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ نالج کو بڑھا رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. جی علی, اوور ٹو یو. جزاک اللہ خیر کاشف بھائی, بارک اللہ فی, اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں اضافہ کریں. ذیشان بھائی لاسٹ کویسچن ہے, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے شو کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سب سے کچھ کوئک کویسچنز پوچھوں گا, انسٹنٹ کویسچنز ہوں گے آپ کی جو ہے وہ فیشن کی پرائیورٹیز کے حوالے سے, سو دیٹ ول بی فن انشاءاللہ. ذیشان بھائی, بہت سے لوگ نے کویسچن اسراف کے اوپر کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ شو سے پہلے بھی کچھ کویسچنز آئے کہ اسراف کیا ہے, کتنے کلوتھس ایک انسان رکھ سکتا ہے, اور کیا ایک انسان نئے کلوتھ خریدتا جائے, پرانے چیریٹی میں کرتا جائے, تو از دس آل رائٹ؟ واٹ از اسراف اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھیں, میں بیفور آئی کم ٹو دس کوسچن, میں کیونکہ کامنٹس پڑھ رہا تھا, میرے ذہن میں ایک چیز آئی تھی. کاشف بھائی نے اچھا وہ سیشن میں دکھایا, سسٹر سارا چودھری از ڈوئنگ دس فار وومن کے لیے ایک سیشن کری ہے. میرا بس ایک ہمبل سجیشن ہے کہ ہمارے یہاں جو آپ وومن امپاورمنٹ کی جو ایک شروع میں بات کر رہے تھے, کہ آپ جب اسلامک ہسٹری اٹھائیں
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक देखें तो अम्मा आयशा, अम्मा खतीजा, हजरत फातिमा, you know, a lot of role models for females to go up to and learn. And unfortunately मुझे लगता है, probably I may be wrong, that आजकल हमारी for our daughters and sisters we don't find many of these role models for these young girls to go to. For them, for these young daughters and young sisters, they have to go to Raja Zia, Zishan, Kashif Bhai, Muhammad Ali, Tawab Jalil, and all these people to actually learn, and which is good. You know, we were coming on social media, we're talking, we're example, hum de rahe hain. But इनको address करने के लिए, I would request कि, you know, Sister Sara Chaudhary is doing some great work, and Dr. Farhad Hashmi has transformed the women's society overall. मैं कहता हूँ जो काम उन्होंने किया है, शायद पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग ना कर सकते, जिस तरह उन्होंने females को transform करके और उनके लिए राइट वैल्यू सिस्टम बनाया है. बट वो हमारे हाउ मेनी डॉक्टर फरहद हाशमीज वी हैव, हाउ मेनी यू नो सिस्टर सारा चौधरीज वी हैव, और एंड पाकिस्तान की मेजर पॉपुलेशन 50% प्लस इज वुमेन पॉपुलेशन. इन यूथ में आउट ऑफ द 14 करोड़ पॉपुलेशन 60% इज यंग फीमेल्स. हु विल दे गो टू फॉर लर्निंग? इन द एंड वी हैव टू डू सेशंस एंड ऑल दिस स्टफ. सो इस पे कुछ काम करना चाहिए हम सबको मिलके, एंड स्पेशली दैट्स व्हाई माय वाइफ इज डूइंग. आई वुड रिक्वेस्ट जिन की, you know, I know आप सबकी, you know, families are trying to do their level best, but उसका ये देखें कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लक्स हो गया है. एंड सोशल मीडिया, जैसे राजा भाई ने कहा कि, you know, टिकटॉक पे लोग अपने आप को वैलिडेट कराने के लिए वीडियो डाल देते हैं. कल परसों एक वाकया हुआ टिकटॉक पे, वो वायरल आजकल व्हाट्सएप बेस्ट टीवी मीडियम के, जस्ट टू फॉलोअर बढ़ाने के लिए अपने खामन को मार दिया कि जी माय हस्बैंड इज डाइड, मस्जिद में ऐलान हो गया. अब एफआईए ने साइबर सेल को वो करवाया, रो की वीडियो बन रही है, मेरा खामन मर गया, जस्ट टू मेक द फॉलोअर्स हाई कि यार उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. हाउ डू वी एड्रेस दिस? वी नीड टू एक्चुअली फाइंड. और ये बड़ा पिछले 2-3 दिन से बड़ा चल रहा है मेरे, क्योंकि मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, सर आप टिकटॉक पे आ जाएं. मैंने कहा मैं क्या करूंगा टिकटॉक पे, बट देन आई हैव थॉट कि यार टिकटॉक पे इफ वी पुट सच सेशंस, देखिए वो व्यूअरशिप है, टाइम है, बच्चा वो यंग जनरेशन, अली भाई जो आप बात कर रहे थे, 10 साल 12 साल के बच्चे टिकटॉक पे हैं, जिनका माइंड ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं लोग कि बस नाच गाना करके, ड्यूट्स करके, चीजें करके आपको बस यही टिकटॉक वैलिडेशन करनी है. सो हर मीडियम का राइट यूज निकल सकता है. फेसबुक 10 years ago and now every मौलवी is using it, every मदरसा is using it. 10 years ago सारे फतवे इसके खिलाफ थे माजरत के साथ. सो आज हर कोई यूज कर रहा है. सो हम उसको शरिया पे यूज करें. सेकेंडली, कमिंग बैक, जो आपने सवाल पूछा, मैं भूल गया सवाल. बात कहां से कहां चली गई? इसराफ जी. हाँ, इसराफ की बात करते हैं. अच्छा देखिए, मेरे नजदीक इसराफ क्या है? मेरे नजदीक इसराफ नहीं है कि अगर मैंने आईफोन ले लिया और मैंने हार्ले डेविडसन ले ली तो ये इसराफ से बाहर हो गया. अगर मैंने हार्ले डेविडसन खरीदी है कि मैं राजा ज़िया को दिखाऊं कि यार देख ब्रदर राजा, लुक एट माय हार्ले एंड लुक हाउ इट शाइन्स, लाइक आई एम ट्रैवलिंग इन दीस बिग कार्स बिकॉज़ आई वांट टू शो पीपल. लेकिन ना इसराफ की भी एक डेफिनेशन है, फिर रसूल काशिफ भी बताएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वो आई कैन टेल. बट मैंने बड़ा घर खरीदा है लोगों को दिखाने के लिए, मैंने अगर शो ऑफ करने के लिए चीजें खरीदी हैं, मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई, मैंने इसलिए अच्छे कपड़े नहीं पहने कि मैं एक आइडेंटिटी क्रिएट की, लोगों को दीन का फॉलोअर बनाऊं, उनको बोलूं आप मुसलमान भी अच्छा लग सकता है, राइट रोल मॉडल बन सकता है, बस इसलिए कि मैं कोई हीरो लगूं जी, मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, मेरे लाइक्स और हार्ट्स ज्यादा आने शुरू हो जाएं, मुझे प्राइवेट मैसेजेस आ जाएं, मेरी कोई सेलिब्रिटी फैन फॉलोइंग हो जाए, जहां से गुजरूं लोग सेल्फियां लेना शुरू कर दें. बट दैट्स अ प्रोसेस, यू वर्क हियर, दिल पे काम करना. वो मुझे याद है, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. मुझे काशिफ भाई का वो सेशन याद है इन कराची जो हमने किया था. सो इस चीजों पे काम करना. तो इसराफ ये नहीं है. यू कैन एब्सोल्युटली बाय एन आईफोन, ठीक है, और आईफोन से जो तस्वीर आती है वो सैमसंग से नहीं आती, ये मैं अभी भी बता दूं आपको. सो यू नो नो हार्म इन डूइंग. सो मैंने तो लोगों के कमेंट सुने कि यार आपके पास आईफोन है तो सैमसंग भी है, तो आपने 2-2 फोन क्यों रखे हैं, तो 2-2 गाड़ियां क्यों रखी हैं. बट मेरी नीड्स के मुताबिक है. इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ब्लेस्ड मी, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाग के बाग के बाग थे. लाइक आज भी मदीना मुनव्वरा जाएं, बिरे उस्मान के नाम से वो कुआं अभी भी उधर मौजूद है, यहाँ के खेत की खजूरें. और सो मुसलमान, मैं तो चाहता हूँ, देखिए मेरा एम क्या है, और मैं जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ, मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ, स्टार्टअप जर्नी, जर्मिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ई कॉमर्स, वो जो करा रहा हूँ बच्चों को. मुसलमान शुड बी द बेस्ट ड्रेस्ड, वो शुड बी यू नो फुल अर्निंग मनी, अमीर और फुल ताकतवर होना चाहिए. और क्यों? जितना पैसा आप कमाते हैं 90% आप चैरिटी कर दें, लोगों की हेल्प में खर्च करें, और लोगों की ब्लेसिंग, आप यूथ क्लब को सपोर्ट करें, अजान को सपोर्ट करें, इस्लामिक बच्चियों की शादियां कराएं, मसाजिद बनवाएं, और
خیر کے کام کریں. خیر کا کام صرف یہ نہیں ہے, خیر کا کام ہے فلڈ ریلیف. ابھی کراچی میں حالت کتنی خراب ہو گئی. There are billions of brothers and sisters who are without light, without food. Use your resources to give back. اگر اسی زندگی میں if you are working only for yourself, کیا مقصد ہوا ہے زندگی کا؟ You know, you want to leave a little legacy. چلیں لیگیسی نہ بھی چھوڑیں. When I and you and I are old, inshallah, may Allah tawfiq de, when Raja has all these white hair and I have all these white hair, Kashif has all these white hair and all these brothers are old and 80 years old, we look back at our timeline and we say that we are proud of our timeline, what we did in the last 80 years. That's what we want to do in this life. کہ یار آج ہم ایک ڈفرنس کریٹ کر کے جائیں. اگر دوسرا بندہ نہیں سوچ رہا تو میں وہ بنوں, کسی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے میں آگے کھڑا ہوں. خالی یہ تھوڑی جس نے داڑھی رکھی ہے, جس نے بایا پہنا اسی کی مدد کرنی ہے, باقی کی ہیومینٹی کا کام نہیں کرنا. تو ہمارے ہاں اس بردرہڈ, اس سسٹرہڈ, اس ہیومینٹی کو لے کر اوور آل چیزوں میں یہ ٹرانسفارمیشن شفٹ انشاءاللہ سوسائٹی میں آئے گی. ہم اپنا حصہ ڈالتے جائیں اور سب لوگ آگے بڑھتے جائیں گے. اینڈ بفور آئی اینڈ 3 suggestions again, کہ ہمیں رائٹ رول ماڈلز دینے چاہیے. اسلام اینڈ فیشن, جیسے فرید نے کہا, فرید از مائی نیبر اراؤنڈ ہیئر, سو اسکولز میں پڑھائیں. اینڈ آئی تھنک people like brother Muhammad Ali, brother Raja, who are teaching in Islamic University and skills, Kashif bhai is teaching, Raja bhai is teaching in you, so یہ آپ سب لوگ schools میں start کریں. ہمارے ہاں تو وہ علی کی ویڈیو میں دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا, مجھے رونا آ رہا تھا اس پہ, کہ ہمارے ہاں ایک حدیث ایکسٹرا ڈال دیں تو لوگ بولتے ہیں ان کو مسلمان بنا رہے ہیں, دیکھیں جی ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ٹی وی پہ اس طرح کے لوگ چل رہے ہیں. تو ایک طرف ایک یہ لابی کام کر رہی ہے جو دن رات صبح شام آپ کو برین ڈرین کر رہی ہے کہ کسی طرح بچے کی طرف لگ جائیں. اور ایک اور چیز جو ویسٹ کر رہا ہے اور جو ہماری سوسائٹی میں بہت پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے, دے آر ناٹ ورکنگ آن بردرز لائک می اینڈ یو کہ یار ان کو خراب کر دیں. اور ایون بوائز, دے آر ورکنگ آن فیمیلز. انسٹا از 70% فیمیل نیٹ ورک. فیس بک از میجورٹی یوز بائی ینگ گرلز. ٹک ٹاک کی پوزیشن کا گراف نکالیں تو وہ فیمیل آڈینس کو ٹیگ کریں, بیکاز دے ول بی دا مدرز, دے ول بی دا ڈاٹرز, دے ول بی دا سسٹرز, دے ول بی دا وائفز. تو وہ کہتے ہیں ان کو خراب کر دو پورا گھر خراب ہو جائے گا. So we need to actually do some courses and guidance. یہ کریں, right role models دیں, women empowerment, right, اپنی بچوں کو پڑھائیں, اسکولوں میں کورسز پڑھائیں اور reach out کریں masses کو. Everyone out there is my brother. Everyone out there, irrespective of what you wear, what you dress, what you think politically or religiously, you are my brother and sister in deen. That is what we want to do, and take everyone together and make a difference. بہت عمدہ, بہت عمدہ. بارک اللہ فی, جزاک اللہ خیر. سو بس اختتام پر ہیں ہم, تو کوئکلی کچھ کویسچنز آپ لوگوں سے, فن کویسچنز. ضیاء بھائی سب سے پہلے آپ سے, فیوریٹ شوٹنگ فار فیملی گیدرنگز, کوئکلی. Normally family gatherings میں I like to wear شلوار قمیض with like a blazer or something. That's the normal. زبردست. ذیشان بھائی فیوریٹ شیمپو. Whichever is available to you. جو بڑا ہوتا ہے. زبردست. کاشف بھائی فیوریٹ شلوار قمیض برانڈ. J Dot. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست زبردست. کیا بھائی, how many shoes do you have? A rough number. Not many, you'll be surprised. اصل میں میرا پاؤں بہت بڑا ہے اور میرے سائز کا جوتا ملتا نہیں ہے, تو مجھے آرڈر پہ بنوانا پڑتا ہے. اور پھر maybe I have maybe like 7 pairs, maybe different. کوئی sneakers ہیں, کوئی big boots ہیں. زبردست زبردست. ذیشان بھائی, do you apply oil or ointment on your beard? نہیں, alhamdulillah, it's naturally like straight. People ask me what is, alhamdulillah, it's naturally big one and black. It's already white. بہت ساری وہ ڈائی کر لیتا ہوں میں بس. چلے ماشاءاللہ. کاشف بھائی فیوریٹ کلرز, ٹاپ 3. Blue and white. Blue and white, زبردست زبردست. ضیاء بھائی کوٹ اور جیکٹ. جیکٹ اینی ٹائم. زبردست زبردست. اکثر بائک رائڈ کرتے ہوئے جیکٹ ہی پہنی پڑتی ہے, کوٹ نہیں پہن سکتے آپ. اوکے, ذیشان بھائی کمنگ ٹو یو, میں نے آپ کے لیے جو کویسچن نکالا ہوا ہے, یس پینسل ٹراؤزر اور شارٹس. دس از یوتھ کویسچن. سوری, آپ کی آواز نہیں آئی, آپ کی آواز نہیں آئی. پینسل ٹراؤزر اور شارٹس. شارٹس تو میں نے کبھی پہنی نہیں. پین شرٹس 10% of my time is pen shirts. اوکے اوکے, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جی کاشف بھائی فیوریٹ ویکیشن اسپاٹ, کبھی ماشاءاللہ آپ
आउटिंग करने जाएं तो, या किसी कंट्री या किसी सिटी में, तो वेकेशन स्पॉट फेवरेट आपका कौन सा है? यार मुझे तो सच पूछे तो द बेस्ट सिटी इन पाकिस्तान इस्लामाबाद. आई लव इट. आई अच्छा, लव इट. जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह. जिया भाई, फेवरेट ग्लासेस ब्रांड? यार नॉर्मली रे बैंड्स आर रियली कूल. रेवैंस, माशाल्लाह, चले, जबरदस्त जबरदस्त. अब आप सबसे मुश्तरका एक सवाल है, लास्ट हम इसी सवाल से कंक्लूड करेंगे. फेवरेट सहाबी आप सबका? काशिफ भाई, आपसे शुरू करते हैं. जी, मेरे फेवरेट सहाबी जो हैं वो हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु. माशाल्लाह माशाल्लाह. जिशान भाई? मैं आई विल बी बायस्ड अबाउट दिस. चारों मेरे फेवरेट हैं, बट हजरत अली की गाइडेंसेस आजकल टीचिंग्स में बहुत पढ़ रहा हूँ. उनकी गाइडेंस से मुझे अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की बड़े फायदे हुए हैं. अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त. जिया भाई, आपका? मेरे फेवरेट सहाबी वैसे तो सारे ही अमेजिंग स्टोरीज हैं सबकी, लेकिन पर्सनली माय हार्ट लीन्स टुवर्ड्स खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया. एंड आई पर्सनली हैविंग स्टडीड हिज लाइफ हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज लीडरशिप. और मैं बल्कि IBA में मेरी एक टॉक हुई थी, मैंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की लीडरशिप प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे कि व्हाट एन अमेजिंग लीडर ही वाज. और आज भी दुनिया भर में डिफरेंट वॉर स्कूल्स में खालिद बिन वलीद को पढ़ाया जाता है एज अ मिलिट्री जीनियस. एंड आई थिंक उनकी उसके पीछे उनका ईमान था, जिसकी ताकत से की वजह से उन्होंने मुस्लिम जो पूरी उम्मत है उसको वो सारी फतुहात दी. क्या बात है. पेशेंस ऑफ अ कैट, लीप ऑफ अ लायन, दैट्स व्हाट ही सेड टू हिज आर्मी जब शाम को फतह कर रहे थे और खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी को मोटिवेट कर रहे थे. जज़ाकल्लाह खैर काशिफ भाई, जिशान भाई, राजा भाई, it was an honor talking to all of you. Mashallah, may Allah increase all of you in your ilm, in your action. May Allah आमीन. subhanahu wa ta'ala bless you, your families. May Allah subhanahu wa ta'ala take the work of deen from you. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Jannah. For सल्लल्लाहु all अलैहि माशाल्लाह, मैं खुद बहुत मोटिवेट हुआ हूँ ये सारी डिस्कशन को सुन के. ईमान रिवाइव हुआ, कुछ ऐसे रूल्स पता लगे. बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे माशरे में राइज हैं, और लोग कभी दीन नहीं पढ़ते, समझते नहीं है, सारी उम्र उन मिसकंसेप्शंस पे गुजार देते हैं. सो आई रिकमेंड ऑल द ऑडियंस जो ये हमारा सेशन सुन रहे हैं, प्लीज चेक आउट द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स. Do check out the details of the bonus session which will be conducted soon inshallah, and please support all the organizations. Dishan bhai ki mashallah, Raja bhai, CEO of Youth Club, Kashif bhai running Azan organization. These organizations are working to clear your misconceptions and to make Islam attractive to you, to make Islam practical to all of you. So please, that is my request. Barakallah fi everyone. अपनी हिफाजत करें, अपनी फैमिली वालों की हिफाजत करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा अच्छा मुसलमान बनाए. जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग हियर. That will be the end of the show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि. व बरकातहू.